تو راز کن فکاں ہو جا، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجماں ہو جا۔ تاریخ القدس کلاس 3۔ معزز خواتین و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کو دیکھا۔ انشاءاللہ العزیز ہم آج حضرت اسحاق علیہ السلام کے دور اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور کا جائزہ لیں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں۔ ان کی پیدائش حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تقریباً 13 سال بعد ہوئی۔ اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام یروشلم میں ہی رہائش پذیر تھے۔ ان کی عمر 100 سال تھی اور ان کی بیوی حضرت سارہ 90 سال کی تھی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی بڑی تفصیل سے آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتے بھیجے تو وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں تشریف لائے اور اس وقت انہوں نے ان کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ انہی کی خوشخبری کے نتیجے میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی زندگی اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ یروشلم میں گزاری۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا فرمائے۔ روایات کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھی آگے 2 بیٹے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام جن سے کون واقف نہیں، اور ایک حضرت عیسیٰ تھے جو پیغمبر نہیں تھے لیکن ان کی نسلوں میں آگے حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر تشریف لائے ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی نشاندہی پر مسجد اقصیٰ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر فرمایا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کردہ مسجد کی بنیادوں پر ہی تھی۔ تو اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد 40 سال کے بعد، یعنی حضرت جب اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اس کے 40 سال بعد انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ انہیں اپنے والد کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مدفن یروشلم کے علاقے ہیبرون جو موجودہ الخلیل میں ہے وہاں پر ہے، تو حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی ہیبرون میں ہی دفن کیا گیا۔ معزز بہنوں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں یہود نے تورات کے واقعات میں بہت زیادہ تحریفات کی ہیں۔ مثلاً وہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے حضرت اسحاق علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے ایک خواب ذکر کرتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ یروشلم کا علاقہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو تحفہ کر دیا گیا ہے، لہٰذا بنی اسرائیل آج تک یروشلم کو اپنی ملکیت کہتے ہیں اور اس پر قبضے کے لیے ہر دور میں کشت و خون کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ یا رب العالمین، ہم مسلمانوں کے دل جس طرح حرمین شریفین مکہ و مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ویسے ہی ہمارے دل قبلہ اول کے ساتھ بھی جڑ جائیں اور ہم اس کی حفاظت کے لیے سربکف ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، مطلب آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں آگے 4 نسلوں میں نبی ہیں، بیٹا، پوتا اور پڑ پوتا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق نبی، اس کے بعد حضرت یعقوب نبی اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نبی، اور یہ شرف اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو نہیں بخشا۔ پیاری بہنوں، القدس کی محبت کے سفر میں ہمیں وہ جلیل القدر ہستیاں ملیں گی جو ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹوں سے نوازا تھا۔
یہ ان کی 2 بیویوں میں سے تھے۔ ان کی بیوی راحیل جو اپنے چھوٹے بیٹے کی پیدائش پر وفات پا گئیں، ان سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے۔ تو بہنوں، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹوں کے حالات زندگی سے کون واقف نہیں؟ آپ جانتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے حاسد بھائیوں کی وجہ سے کنویں میں ڈالے گئے اور وہاں سے مصر پہنچے، بچپن اور جوانی اور پھر آخر وقت تک وہیں رہے۔ ادھر کنعان یعنی یروشلم میں والد ان کی فراق میں نابینا ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام والی مصر بننے کے بعد اپنے والد اور بھائیوں کو مصر بلوا لیتے ہیں۔ اس طرح بنی اسرائیل یروشلم چھوڑ کر مصر میں آباد ہوئے۔ بنی اسرائیل ان کو کیوں کہا جاتا ہے، اس کی میں آپ کو وضاحت کرتی چلوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام کا مطلب اسرائیل ہے، یعنی عبرانی میں اسرائیل، اور اس کا عربک میں مطلب اللہ کا بندہ، عبداللہ۔ تو اسی ان کے نام کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد بعد میں بنی اسرائیل کہلائی۔ اور اس کی بھی میں آپ کو مزید وضاحت کرتی چلوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے 4 بیٹوں کی اولاد بنی اسرائیل ہے، اور باقی 12 میں سے 8 بیٹے جو ہیں ان کی نسلیں گمنام ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ انہیں اپنے والد اور دادا کے ساتھ دفن کیا جائے، لہٰذا ان کی وفات پر ان کے جسد خاکی کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر یروشلم لے جایا گیا، اور ہیبرون یعنی الخلیل، جو اب فلسطین کا ایک شہر ہے الخلیل، وہاں پر ان کو دفن کیا گیا حضرت اسحاق اور حضرت ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اس طرح القدس کی سرزمین پر ان عظیم پیغمبروں کے مرقد مبارک ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ اسی وجہ سے اپنے مردوں کو تابوت میں رکھ کر دفناتے ہیں۔ پیاری بہنوں، آج کے اس سبق میں یقیناً ہم القدس کی تاریخ کے ان گوشوں سے فیضیاب ہوئے ہوں گے جو اس سے پہلے ہماری نظروں سے اوجھل تھے۔ اللہ پاک قبلہ اول کی محبت کا چراغ ہمارے سینوں میں روشن فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔